شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور اتنت دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں ان کی حالات زندگی کا کچھ حصہ۔ مسلمانوں کا لشکر جب عراق کے اندر حلوان کے دامن میں پہنچا اور نماز عصر کے لیے اذان دی گئی تو پہاڑ سے اذان کا جواب آیا۔ جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو پہاڑ سے آواز آئی کہ لقد کبرت کبیرا، یعنی اے مؤذن تو نے بڑی ذات کی بڑائی بیان کی۔ اور جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو پہاڑ سے آواز آئی کہ یہی وہ نبی ہے جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اس طرح ہر کلمے کا جواب پہاڑ سے آیا۔ جب اذان سے فراغت ہوئی تو مسلمانوں نے کہا کہ اے شخص، اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے، کیا تو فرشتہ ہے، جن ہے یا خدا کا کوئی بندہ ہے؟ تو نے اپنی آواز تو ہم کو سنا دی، اب اپنی شکل بھی ہم کو دکھا دے، کیونکہ ہم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ پتھر ایک جگہ سے شق ہوا اور ایک بوڑھے شخص نمودار ہوئے، اور انہوں نے بعد سلام کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہوں، انہی نے مجھے اس پہاڑ میں ٹھہرایا تھا اور میرے لیے اپنے نزول تک کی دراز عمر کی دعا مانگی تھی۔ اچھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور اسی قسم کی چند باتیں کر کے وہ نظر سے غائب ہو گئے۔ پھر ان کو ہر چند تلاش کیا گیا، کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک روز خواب سے بیدار ہو کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوگا اور خطاب کی روش اختیار کرے گا۔ یہ اشارہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف تھا۔ وہ آپ کے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے۔ ایک روز حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ فجر کی نماز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محراب سے تکیے لگا کر بیٹھ گئے۔ ایک عورت ایک طبق چوہاروں کا لائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوہارا اس میں سے لے کر میرے منہ میں رکھ دیا اور پھر دوسرا چوہارا اٹھا کر میرے منہ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور دل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق تھا اور زبان پر ان چوہاروں کی حلاوت باقی تھی۔ اس کے بعد میں وضو کر کے مسجد گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، اور پھر وہ بالکل اسی طرح محراب سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنا خواب بیان کروں، لیکن قبل اس کے کہ میں کچھ بولوں ایک عورت آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک طبق کھجوروں کا تھا اور وہ مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور وہ طبق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے لا کر رکھا گیا۔ انہوں نے اسی طرح دو چوہارے یکے بعد دیگرے میرے منہ میں رکھے اور باقی دوسرے صحابہ کرام کو تقسیم کر دیے۔ میرا دل چاہا تھا کہ مجھے اور دے، تو فرمایا کہ اے بھائی، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تمہیں اس سے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی زیادہ دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تعجب میں پڑ گیا کہ جو خواب میں نے رات کو دیکھا تھا وہ سب ان کو معلوم تھا۔ تو فرمایا کہ اے علی، مومن نور ایمان سے دیکھ لیتا ہے۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ رضی اللہ عنہ سچ کہتے ہیں، میں نے ایسا ہی خواب دیکھا تھا اور آپ کے ہاتھ سے بھی چوہاروں کی وہی لذت پائی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ملی تھی۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔